وہ بچے کو جب فیڈ کروائیں یا بوتل میں پلائیں تو بالکل کوئی ایسی جگہ دیکھ لے کہ جہاں پر کوئی دیکھ نہ پائے. بچہ رونے لگا تو میں نے ان سے رجوع کیا, میں نے کہا اس بچے کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ انہوں نے بولا یہ 1 ہفتے سے چڑچڑا ہوا ہے. جب اس کو وہاں پر لے جایا گیا, ٹھیک ہے, جب اس کے اوپر دم کرا گیا, اس کی پڑھائی کی گئی, پتہ یہ لگا کہ اس کو دودھ کی نظر لگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں ہوں آپ کا ہوسٹ علی رضا. وانٹڈ ٹریڈر کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ہمیشہ کی طرح اس بار بھی کوشش ہماری طرف سے یہی ہے کہ کسی بھی ایسی شخصیت کو نہیں مدعو کیا جاتا جہاں پر ہمیں ذرا سا بھی شک ہو کہ یہ کوئی ایسی کہانی, کوئی ایسی چیز بتائی جائے گی ایسے پلیٹ فارم سے کہ عوام جس سے کوئی غلط مقصد لیں. اور ہمیشہ ایک سے ایک نامور شخصیت کوشش ہم کرتے ہیں کہ آپ کے سامنے حاضر کریں. آج بھی جن شخص کو ہم نے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے بہت ہی نامور, اپنے کام میں, اپنی اسکلز میں اتنی مہارت رکھتے ہیں, اور صرف یہاں ہی نہیں, پاکستان میں نہیں, انڈیا تک میں مقبول ہیں. اور آپ نے ان کو ڈفرینٹ پرینکس میں ضرور دیکھا ہوا ہوگا, ڈفرینٹ کریکٹرز میں ان کو دیکھا ہوا ہوگا, اور جو بھی کام کرتے ہیں بہت کھل کے کرتے ہیں, بہت انرجی کے ساتھ کرتے ہیں. تو کچھ اور اس طریقے کی جو لوگ جن چیزوں سے وابستہ ہوتے ہیں, ان کی ٹریولنگ ہوتی ہے, ڈفرینٹ ایریاز میں جانا ہوتا ہے, شوٹنگز ہوتی ہیں, تو ان کے ساتھ اس طریقے کی پیرانارمل ایکٹیویٹیز بہت زیادہ تعداد میں ہوئی بھی ہوتی ہیں. تو ان سے ہم نے ریکویسٹ کی کہ اپنی کسی جو لائیو ایسی اسٹوری ہو جو کہ ہمیں بتا سکیں, تو آپ لوگوں کی سامنے اب یہ اپنے خیالات کا اظہار کریں گے. اور میں بہت شکر گزار ہوں عامر بابا آپ کا کہ بہت تشریف لے کے آئے. اور آپ جیسے ہمارے اسٹوریز میں اکثر باباؤں کا ذکر ہوتا ہے, لیکن وہ بابا الگ ہوتے ہیں اور آپ جینوئنلی بابا ہیں. پہلے تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا ایک چیز کہ یہ بابا نام کیسے پڑا؟ وہ علی بھائی بس میں آپ کو بتاؤں گا, لیکن ایک بات بتانے سے پہلے, کتنا عجیب رشتہ ہے دل تکلیف میں ہے. کتنا عجیب رشتہ ہے, دل تکلیف میں ہے اور تکلیف دینے والا بھی دل میں ہے. کیا بات ہے. مطلب وہ ماحول آ گیا ہے کہ اگر کوئی تکلیف بھی دے رہا ہے نا, وہ بھی دل میں ہی بسا ہوا ہے. بابا بہت دکھی لگ رہے ہیں آپ, کیا بات ہے. اسی بات پہ میں بھی آپ کو ایک شعر سنا دیتا ہوں کہ سوال زہر کا نہیں تھا جو میں پی گیا. سوال زہر کا نہیں تھا جو میں پی گیا. لوگوں کو برا تب لگا جب میں جی گیا. واہ بھائی واہ, واہ. تو زبردست. یہ آپ کے شعر سے مناسبت رکھتے ہوئے تھوڑا لگ رہا ہے کہ کچھ ہم دونوں ایک ہی کشتی کے سوار ہیں, صرف منزلیں الگ ہو گئی ہیں. جی بالکل. عامر بابا بتائیں, آپ نے ابھی ذکر کیا تھا کچھ اسٹوری کا, لیکن آپ کیونکہ ماشاءاللہ اس فیلڈ میں اتنے ماہر ہیں کہ آپ سسپینس ختم نہیں ہونے دیتے. آپ نے مجھے بھی صحیح سے اسٹوری کے بارے میں بتایا نہیں جی. تو جو میں آپ سے ابھی ریکارڈنگ سے پہلے پوچھ رہا تھا, تو بالکل ناظرین کے سامنے پیش کیجئے کیا آپ کے ساتھ واقعہ جو ہوا پیش. علی وہ واقعے تو بہت سارے ہوتے ہیں, لیکن ایک دیکھیں, ایک ہوتی ہے کہانی اور ایک ہوتی ہے جینین, بالکل اوریجنل. میں کہانی نہیں سناؤں گا, ٹھیک ہے نا. دیکھیں آپ بھی ماشاءاللہ ایک بڑے قیمتی وقت لے کر میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, اور میں بھی اپنا قیمتی وقت لے کر بیٹھا ہوں, اور آپ کے پلیٹ فارم سے اگر عوام کو فائدہ پہنچے نا, تو ہم دونوں کی کامیابی نہیں ہے, ہماری پروڈکشن کی کامیابی ہے, آپ کی کامیابی ہے, ہم سب کی کامیابی ہے. میں یہ بتانا چاہوں گا, دیکھیں کچھ مائیں ایسی ہوتی ہیں جو بچوں کو دودھ پلاتی ہیں, ٹھیک ہے علی بھائی, آپ نے دیکھا ہوگا محفلوں میں, تقریباتوں میں, کئی مارکیٹ کے اندر. میں ان ماؤں سے گزارش کر رہا ہوں کہ بچوں کو نا دودھ سب کے سامنے مت پلائیں, چاہے وہ آپ فیڈ کروا رہی ہیں, چاہے وہ آپ بوتل میں پلا رہی ہیں, ٹھیک ہے نا, ایسے سب کے سامنے نہیں پلائیں. لیکن بچہ نظر آ جاتا ہے, اس کو نظر لگ جاتی ہے. اچھا بچہ جب ضدی ہوتا ہے تو وہ روتا ہے, تو ماں سمجھتی ہے چڑچڑا ہو گیا. اچھا ماں اس کو خود مارتی ہے, خود پیٹتی ہے, بچہ بیمار پڑ جاتا ہے. اب ماں کہاں لے کر جا رہی ہے؟ ہسپتال. اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جا رہی ہے. لیکن معاملہ کیا ہے, اس کے ساتھ کچھ اور ہوا ہے. میرے سامنے ایک بچہ اتنا ضدی, وہ روئی جا رہا, اس کی ماں پریشان کہ یہ کیسے چپ ہوگا. وہ فلانے کے پاس جا رہی ہے, اس کے پاس جا رہی ہے. بچہ چپ نہیں ہو کے تیرا, وہ سمجھ رہی ہے کہ شاید اس کی ناف چلی گئی ہے, ٹھیک ہے نا. اس کے مڑوڑ آ رہا ہے, بچہ بول نہیں سکتا کیونکہ بچہ 1 سال کا ہے, وہ بول نہیں سکتا. جب وہ وہاں پر کسی مولانا کے پاس گئی تھی, کہ مولانا تو بہت ہیں علی بھائی, ہمارے کراچی میں تو بھائی فراڈ بھرا ہوا ہے. دیواروں پہ دیکھ لو فلانا عامل, فلانا بابا, ٹھیک ہے نا, فلانا, یہاں تو بھرا پڑا ہوا ماحول. لیکن یہ 100 میں 1 ہوتے ہیں جو اوریجنل ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جو نام کے ساتھ اور ماں کے نام کے ساتھ بتا دیتے ہیں. اور ایسے کچھ لوگ ہمارے پاس موجود ہیں.
ایسی شخصیات ہیں وہ اللہ نے ان کو دیا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا وہ ناجائز نہیں کرتے نا, ناجائز وہ فائدہ لیتے ہیں, وہ صرف فائدے کے لیے لوگوں کے, ٹھیک ہے نا. اچھا ان کا جب بچہ رونے لگا تو میں نے ان سے رجوع کیا, میں نے کہا اس بچے کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ انہوں نے بولا یہ 1 ہفتے سے چڑچڑا ہوا ہے, یہ روئے پہ روئے جا رہا ہے. اس کے گھر والے اتنے پریشان ہیں کہ وہ اپنے آپ کو مارنے کو تیار ہے کہ ہم اپنے آپ کو مار لیں گے, اب یہ چپ نہیں ہوگا. 1 ہفتہ بڑا لمبا, 1 ہفتہ بڑا ایک کنٹینیو ہے. ایک ماں پریشان ہو گئی ہے, پوری فیملی پریشان ہے, وہ روئے جا رہا ہے, وہ اتنا ضدی ہوا ہے. جب اس کو وہاں پر لے جایا گیا, ٹھیک ہے, جب اس کو پر دم کرا گیا, اس کی پڑھائی کی گئی, پتہ یہ لگا کہ اس کو دودھ کی نظر لگی. وائٹ چیز ہوتی ہے علی بھائی, وائٹ چیز, ٹھیک ہے نا. جب نظر لگتی ہے نا تو پتھر بھی کچھ نہیں اس کے آگے, وہ تو پھر بھی بچہ ہے, پہاڑ کو ریزہ کر دیتی ہے, ریزہ کر دیتی ہے. نظر تو بہت بری چیز ہے, لیکن آپ سوچیں ایک دودھ پیتا ہوا بچہ وہ ماں کو کیا بولے گا کہ اماں کیا میں مجھے نظر لگ گئی ہے, میں نظر آ گیا ہوں؟ ایسا نہیں ہے, بچہ نہیں بولے گا. بولنا آپ نے, آپ بڑی ہو, آپ ماں ہو, تو آپ نے اپنا شعور کو حاضر دماغ رکھنا ہے اور شعور کے ساتھ دیکھنا ہے کہ محفل میں کتنے لوگ بیٹھے ہیں, کون کہاں دیکھ رہا ہے, ہر ایک کی نظر ہوتی ہے. کیمرہ ہے, آنکھیں نہیں ہماری, یہ کیمرہ ہے, ہم سب کو دیکھنا ہے, یہ کیمرہ ہے. اب جب وہ ماں فیڈ کروا رہی ہے تو اس بچے پر نظر پڑتی ہے لوگوں کی کہ بچہ دودھ پی رہا ہے, چاہے وہ فیڈ کروا رہی ہو, چاہے وہ بوتل میں بچہ پی رہا ہو. تو میری ان ماؤں سے گزارش ہے جو ہسپتالوں میں ہوتی ہیں, تقریباتوں میں ہوتی ہیں, مارکیٹوں میں ہوتی ہیں, وہ بچے کو جب فیڈ کروائیں یا بوتل میں پلائیں تو بالکل کوئی ایسی جگہ دیکھ لے کہ جہاں پر کوئی دیکھ نہ پائے, لیکن یہ نقصان دہ چیز ہے. یہ میں وہ خاص وہ مائیں سن لیں, اور جو بچے جن کے اللہ پاک سب کو بچے دے, ہر ماں کو اولاد دے, اگر ایسا معاملات ہوتے ہیں تو اس سے گریز کریں کہ کوئی سامنے ہو تو اس وقت وہ دودھ کا وہ کنٹینیو نہ رکھیں. اچھا یہ بہت دیکھا گیا ہے کہ آج کل, کیونکہ یہ جو آپ نے بات بتائی, یہ بڑے پرانے زمانوں میں بڑا احتیاط کیا کرتے تھے, بہت کرتے تھے علی بھائی, بہت کرتے تھے, وہ تو خاص پردہ کر لیا کرتے تھے. لیکن آج کل یہ چیزیں اتنی عام ہو گئی ہیں کہ خاص کوئی جگہ نہیں دیکھی جاتی. اب تو کچھ بھی نہیں ہے نا, ہم پارک میں بیٹھے ہوئے, ہوٹل میں بیٹھے ہوئے, اسپتال میں بیٹھے ہوئے, ایونٹ میں بیٹھے ہوئے, تقریب میں بیٹھے ہوئے, کسی دعوت میں بیٹھے ہوئے. اب بچے کو دودھ دے دیے, دودھ کی بوتل دے دی, وہ بیچارہ گھومتا رہتا ہے, اس کو یہ نہیں پتا میں کس کنڈیشن میں آ جاؤں گا اور میرے ساتھ معاملات کیا ہو جائیں گے. اور اس ماں کو تو فکر ہی نہیں ہوتی, وہ ماں کیا, وہ ٹک ٹاک بنانے پر بیٹھی ہے, باتوں میں لگی ہے, اس کو اپنے کپڑوں کی باتیں لگی ہے, میک اپ کی. بچہ ایک موبائل اور ایک دودھ کی بوتل بچے کو دے دی گئی بس, اور بچہ گھوم رہا ہے پوری محفل. وہ بچے کو بوتل اس لیے دی گئی ہے علی بھائی کہ وہ جان چھڑانا ہے, جان چھڑانا, بالکل ایسے, اپنے ساتھ نہیں لگانا ہے, جان چھڑانا ہے. لے بوتل پکڑ, تو جا, میں اپنے کام کر رہی ہوں. لیکن خدا کے واسطے ایسا نہیں کرو یار, وہ بچے ہیں, معصوم ہیں, وہ کیا بتائیں گے, وہ کیا بتائیں گے. بالکل صحیح فرمایا. اور یہ چیز ان لوگوں کے لیے نصیحت ہے خاص طور پہ جو کہ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال نہیں رکھتے, اور یہ پھر بعد میں ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے, مشکلاتوں کا سامنا, ٹھیک ہے نا, گھر سے نکلنا, اسپتالوں کے چکر لگانا, ادھر جانا ادھر جانا, بچے کی کنڈیشن خراب ہو جاتی ہے, وہ اور چڑچڑا ہو جاتا ہے. بے شک. اور اگر اس ہی معاملات کے بیچ میں کسی ایسے عامل کے ہاتھ چڑھ گئے, وہ تو جو اس بچے کا کیس خراب کر دے گا, اس کی لائف برباد ہے, اس کی زندگی برباد ہے. علی بھائی واقعات آپ نے دیکھے ہیں, آپ میڈیا انڈسٹری میں رہے ہیں, آپ نے بڑے واقعات اس طریقے کے دیکھے. علی بھائی اتنے واقعات ہیں کہ میرے خیال سے آپ کو نا 1 مہینے کا شو ریکارڈ کرنا پڑے گا میرا. بے شک بے شک. اتنے ریکارڈ ہے میرے ساتھ, کیونکہ ہم لوگ شوز کرتے ہیں, ہم لوگ ایونٹس کرتے ہیں, شوٹنگوں پر جاتے ہیں, رات کے 3-3 4-4 بج جاتا ہے ہمیں شو سے آتے ہوئے. ہم ہر ماحول کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, شو میں کیا چل رہا ہے, روڈ پر کیا چل رہا ہے, مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے, مال میں کیا چل رہا ہے, تقریباتوں میں کیا چل رہا ہے. ہر ایک کی نظر ہم پر اور ہماری نظریں ان پر ہوتی ہیں, وہ ہم کو کیچ کرتے ہیں, ہم ان کو فالو کر رہے ہوتے ہیں کہ کون ہمیں کیا دیکھے. اور یہی ناظرین تجربہ ہوتا ہے ایک ایسے شخص کا جس کی آبزرویشن اچھی ہے, کیونکہ عامر بابا پرینکس انڈسٹری میں ہیں, کامیڈی کرتے ہیں, تو کامیڈی وہی کر سکتا ہے جس کی آبزرویشن بہت اچھی ہو. اور صرف اس کی آبزرویشن ان چیزوں میں ہی اچھی نہیں ہوتی, وہ دنیا کے اور بھی معاملات دیکھ رہا ہوتا ہے. اور صرف 30-32 سال کا ان کا تجربہ ہے اس فیلڈ میں, اس پرٹیکولر انڈسٹری میں. اور عامر بابا نے جو آج بات کی ہے وہ بہت کم لوگوں سے سننے میں آتی ہے. کہنے کو چھوٹی سی بات ہے لیکن بچے کی جان تک پہ بن سکتی ہے. بالکل بالکل بالکل. دیکھیں آپ روٹی کھلا رہی ہیں, کھانا کھلا رہی ہیں, سمجھ میں آتا ہے, لیکن ایک وائٹ چیز, ٹھیک ہے نا, ایک انڈا ابلا ہوا اور ایک دودھ, اس چیز سے گریز کریں, ٹھیک ہے نا. کوئی ایسا کوئی روم دیکھ لیجئے, پارک میں ہے نا, تو کوئی ایسی جگہ دیکھ لیجئے جہاں پر کوئی آ رہا جا رہا نہیں ہو,
ہے. آپ سائڈ میں بچے کو لے کر جائیں اور اس کو چاہے آپ فیڈ کروا سکتی ہیں, چاہے اس کو بوتل دے دیں, لیکن سائڈ میں اس کو باہر جانے مت دیں جب تک کہ دودھ ختم نہ ہو جائے. اور بوتل کے کورز آتے ہیں, کورز آتے ہیں, آپ اس میں ڈھانپ دیں, اس کو پتہ ہی نہیں لگے کہ وہ کیا پی رہا ہے, وہ چائے پی رہا ہے, شربت پی رہا ہے, پانی پی رہا ہے, یا بوتل پی رہا ہے, یا XYZ کچھ بھی پی رہا ہے, لیکن دودھ کسی کے سامنے لے کر. میں بچوں کے لیے خاص طور پہ یہ ان ماؤں کے لیے لے کر آیا ہوں کہ جو احتیاط نہیں کرتی ہیں. اور یہ آپ کی طرف سے صدقہ جاریہ ہے. اگر دیکھیں علی بھائی, ہر اچھی بات کو بتانا, ہر نیکیاں کرنا, یہ سب صدقہ جاریہ ہوتا ہے. اگر میری بات سے اگر ایک ماں نے بھی اپنے بچے کو بچا لیا, میں کہتا ہوں کہ شاید آپ اور میں خوش نصیب انسان ہیں کہ ہماری وجہ سے ایک ماں کا بچہ بچ گیا. بے شک بے شک. اور صرف لوگوں کو ڈرانا ہمارا مقصد نہیں ہوتا, مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ ان واقعات سے کچھ سیکھ سکیں. اور صرف نظر کی بات نہیں ہے, نظر کے ساتھ ساتھ اور بھی ایسی نجس جو ہے وہ قوتیں ہوتی ہیں جو کہ بچوں کے اوپر زیادہ جلدی حاوی ہو جاتی ہیں, کیونکہ ان کے اعصاب لپیٹے میں آ جاتا بچہ, لپیٹے میں آ جاتا ہے, ہاتھ سے نکل جاتا بچہ. بالکل ایسے ہی ہے. تو بہت بہت شکریہ عامر بابا, آپ تشریف لے کے آئے. ہم پھر آپ کو زحمتیں دیتے رہیں گے, کیونکہ آپ کی پنڈورا باکس میں جو کہانی ہے وہ ابھی تک مجھے نہیں لگتا ختم ہوئی ہیں. اور ناظرین, آپ لوگ بھی اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیجیے گا. کوئی ایسی سٹوری جو آپ کے ساتھ واقعہ پیش کوئی آیا ہو تو کامنٹ میں ہمیں ضرور کانٹیکٹ کیجیے گا. اور عامر بابا کے ساتھ آج کا ایپیسوڈ کیسا لگا وہ بھی ہمیں کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا. اب تک کے لیے اپنے ہوسٹ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.